دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نئی دہلی نے مودی کا بیان شائع کیا ہے کہ کسی کا بیٹا ہو ایسے لوگوں کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ خیال رہے کہ جنرل سیکرٹری وجے ورگیہ کے بیٹے پرکاش ورگیہ نے ایک میونسپل ان کو اندور میں پیٹا تھا۔ جیٹ ایئر ویز کے بعد ایئر انڈیا کی حالت خستہ، لوک سبھا میں ایس پی ممبر نے لنچنگ کا معاملہ اٹھایا۔ دیوار اور عمارت منہدم ہونے سے 33 افراد ہلاک، ممبئی میں سیلابی صورتحال۔ کلیان میں اردو اسکول منہدم، طلبہ محفوظ، عام تعطیل کا اعلان۔ نفرت کی سیاست کا عروج، فیصل فاروق کا مضمون۔ سانحہ مظفر پور، فلسطین صہیونیت کے تاریخی اخبار۔ راجدھانی دہلی میں فرقہ وارانہ کشیدگی ختم، شیخ العرب اعظم مولانا حکیم محمد اسرائیل ندوی کا انتقال۔ امن و شانتی برقرار رکھیں، افواہ پر توجہ نہ دیں۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی جھلکی۔ ممبئی میں قیامت کی بارش، 27 افراد ہلاک، 78 زخمی۔ دو جگری دوست کار میں پھنس کر دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ سری لنکا کے خودکش حملہ، پولیس چیف گرفتار۔ ظاہرہ پر ہنگامہ، نصرت پر خوشیاں۔ لوک سبھا میں مہوا موئترا کی دھاڑ کی ملک بھر میں ستائش۔ اسمبلی کونسل میں اپوزیشن کی ہاہاکار۔ سیاسی پنڈتوں نے مہوا موئترا کی دھاڑ ملک بھر میں ستائش کی ہے، جنہوں نے ایک تاریخی تقریر کر کے پہلی بار لوک سبھا میں ایک نام مقام بنایا۔ جسٹس اے قریشی کا پروموشن روکا جا رہا ہے۔ سہراب الدین انکاؤنٹر میں امیت شاہ کو جیل بھیجا تھا۔ فڑنویس کے دور اقتدار کا آخری اسمبلی کا اجلاس، آخری دن انتہائی جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ اجلاس ختم ہوتے ہی حکومت اور اپوزیشن کا فرق مٹ گیا۔ ممبئی کی رفتار روکنے والی برسات۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ، اس میں ممبئی کے حالات کا خصوصی تجزیہ کیا گیا ہے۔ 3 طلاق کا معاملہ اور ہمارا موقف۔ ڈاکٹر سید ابو ذر کمال الدین کا خصوصی مضمون ادارتی صفحے پر تحریر کیا گیا ہے۔ موب لنچنگ، ہجومی تشدد کی واردات کو روکنے کے لیے بھیونڈی پولیس کی جانب سے اہم میٹنگوں کا انعقاد، جس میں عوام میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لکھنؤ کے امام باڑے میں چھوٹے کپڑوں اور اسکرٹ پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے اور ایسی خواتین کو امام باڑے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بی ایس پی زور و شور سے ضمنی انتخابات کی تیاری مصروف، امیدواروں کے ناموں کا اعلان جلد۔ مایاوتی نے بھائی چارہ کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ ایران آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے، ایران ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ۔ تفصیلات جلد منظر عام پر لانے کا اعلان۔ مجرمان کی چین حوالگی سے متعلق بل کے خلاف غم و غصے کا نقطۂ عروج، ہانگ کانگ میں ہنگامے جاری۔ بمبئی میں بارش کے اور کی تصویری جھلکیاں، جس میں جگہ جگہ دشواریوں کے عالم میں شہریوں کو
دکھایا گیا ہے۔ جعلسازی معاملے میں داؤد کا قریبی ریاض بھٹی گرفتار، مخبر کی اطلاع پر ممبرا پولیس کا پھر ایک چھاپا۔ جب امیتابھ بچن اور نواب علی محفوظ نہیں تو آپ کا کیا حال ہے؟ دونوں کے گھروں میں پانی گھس گیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں بمبئی سمیت مہاراشٹر میں بارش کا قہر، 33 ہلاک، درجنوں زخمی۔ روہت شرما کی شاندار اننگز، یوگی حکومت کو مرکز کا زبردست دھچکا، 17 پسماندہ برادریوں کو درجہ فیض اقوام میں شامل کرنے کو غیر آئینی قرار دیا۔ محکموں کی تفصیل، کئی افسران کے تبادلے، فوج میں 78,291 عہدے خالی، 3 سال میں 2100 افسران نے نوکری چھوڑی، جو کہ تشویشناک امر ہے۔ سوشل میڈیا مختلف پہلو کے عنوان سے اداریہ، غیر سماجی عناصر کو لگام دینے کی کوشش، طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون سازی مارکسنگ مراد آباد۔ روزنامہ انقلاب نے 45 سال کی دوسری شدید ترین بارش، پریشانی، خوف اور احوا بقا کی حکمرانی ممبئی پر رہی کو شہ سرخی بنایا ہے۔ کیلاش وجے ورگیہ کے بیٹے کی حرکت پر مودی برہم، کانگریس نے استعفیٰ مانگا، پارلیمنٹ میں بھی کی سیلابی کیفیت کی گونج، بی جے پی رکن اسمبلی کو گمنام خط، وزیر داخلہ امت شاہ کو محبوس اڑانے کی دھمکی۔ بی ایم سی کی غلطی نہیں، مانسون کو ذمہ ٹھہرایا فڈنویس، جگدیپ ٹھاکرے صبح بی ایم سی ہیڈ کوارٹر پہنچے، طوفانی بارش سے آمدرفت کے ذرائع ٹھپ، مسافروں کو سخت دشواری کا سامنا، قیادت کا خلا اور کانگریس کے عنوان سے انقلاب کا اداریہ۔ پرویز حفیظ کا خصوصی مضمون، نیا جال لائے پرانے شکاری کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز، ممبئی۔ طوفانی بارش کا قہر، ملاڈ میں دیوار گرنے سے 21 لوگوں کی موت، سینٹرل ریلوے اور ہاربر ٹرینیں ٹھپ، اسکول، کالج، سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند، وزیر اعلیٰ نے مہلوکین کے ورثاء کو 5 لاکھ دینے کا اعلان کیا۔ ایودھیا تنازع، بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ اپنے موقف پر قائم، راجیہ سبھا میں سبق کے متعلق بی جے پی کا دعویٰ کھوکھلا، اکثریت سے بہت دور۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ، یا آفت ناگہانی یا آفت انسانی، محمد خالد روگر، 2 مسلم اداکارہ، 2 فیصلے اور 2 رد عمل۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری، ممبئی میں انسانی جانوں سے کھلواڑ، ذمہ دار کون؟ ہجومی تشدد، پورا ملک چیخ اٹھا اور حکومت کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ طوفانی بارش، سرکار کی ناکامی پر اسمبلی میں ہنگامہ۔ روزنامہ ہم آپ کی شہ سرخی، مالیگاؤں میں شرپسند عناصر کا مسلمانوں پر حملے سے وقتی تناؤ۔ ممبئی اور مضافات میں بارش کا قہر، ممبئی میں ہائی الرٹ، تعطیل کا اعلان، کئی جگہ دیواریں منہدم، درجنوں ہلاکتیں۔ مذہبی عصبیت کی بنیاد پر انصاف کے تصور کو پامال کیا جا رہا ہے، گائے سے جے شری رام تک۔ انیس درانی کا مضمون، بی جے پی کا دوسرا نام کانگریس، ہم آپ کا اداریہ، مانسون بمبئی بے بس، ٹرینیں بند، پروازیں متاثر، آئندہ چند روز میں مزید بارش کی پیشن گوئی، بی ایم سی کی عوام سے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل۔ ممبئی میں 48 گھنٹے تک ہونے والی بارش میں کئی ریکارڈ ٹوٹے، مسلمانوں کی تعلیمی و معاشی پسماندگی دور کرنے کے لیے ریزرویشن دیا جائے، حسین دلوائی کا مطالبہ۔ انہوں نے راجیہ سبھا میں مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی خستحالی کا حوالہ دیتے ہوئے اردو کی ترقی و اشاعت کے لیے جامع منصوبے کی ضرورت۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی۔
تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.